میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو اسلام کی تاریخ کا وہ واقعہ سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر آج بھی ہر مومن کا دل رو پڑتا ہے۔ وہ صبح جب مسجد کوفہ میں اذان کی آواز گونجی، لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ آواز مولا علیہ السلام کی آخری اذان ہوگی۔ وہ صبح جب سجدے میں سر رکھنے والے امام پر تلوار اٹھائی گئی اور اس وقت آسمان سے صدا آئی، آج ہدایت کا ستون گر گیا۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم یاد کریں گے شیر خدا مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کی زندگی اور ان کی شہادت کی دردناک داستان۔ مولا علیہ السلام کی ولادت۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت اسلام کی سب سے روشن ہستیوں میں سے ایک ہے۔ آپ کے والد کا نام تھا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ کا نام تھا حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ۔ 13 رجب کا دن تھا جب آپ کی والدہ کعبہ شریف کے پاس پہنچی تو ایک ایسا منظر ہوا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ کعبہ شریف کی دیوار کھلی اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ کچھ دیر بعد کعبہ شریف کے اندر ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ وہ بچہ تھا علی ابن ابی طالب۔ ناظرین، یہ وہ عظیم شرف ہے جو پوری انسانیت کی تاریخ میں صرف مولا علی کو ملا۔ مولا علی بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں پلے بڑھے۔ جب اسلام کا پیغام شروع ہوا تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ایک نام علی علیہ السلام کا بھی تھا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 10 سال تھی۔ ناظرین، سوچئے، ایک 10 سال کا بچہ سچ کو پہچان کر دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علیہ السلام کو اسلام میں بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ جب اسلام پر مشکل وقت آیا تو سب سے آگے کھڑے ہونے والے شخص مولا علیہ السلام تھے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، ہر جنگ میں آپ نے ایسی بہادری دکھائی کہ دشمن کانپ اٹھتے تھے۔ آپ کی مشہور تلوار ذوالفقار دشمنوں پر قہر بن کر ٹوٹتی تھی اور اسی وجہ سے آپ کو کہا گیا اسد اللہ، یعنی اللہ کا شیر۔ مولا علیہ السلام صرف بہادر ہی نہیں تھے بلکہ علم اور انصاف کا سمندر بھی تھے۔ آپ فرماتے تھے، علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ایک بار ایک یہودی سے ان کا مقدمہ ہوا۔ معاملہ عدالت میں گیا اور قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ مولا علیہ السلام نے بنا کسی ناراضگی کے فیصلہ قبول کر لیا۔ یہ دیکھ کر وہ یہودی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، اگر اسلام کا خلیفہ بھی عدالت کے فیصلے کے سامنے جھک سکتا ہے تو یہی سچا دین ہے، اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، اب وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جسے سن کر آج بھی دل رو پڑتا ہے۔ 19 رمضان کی صبح مولا علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے مسجد کوفہ پہنچے۔ آپ نے اذان دی، پھر نماز شروع ہوئی، لیکن وہاں ایک شخص چھپا بیٹھا تھا۔ اس کا نام تھا ابن ملجم۔ اس کے ہاتھ میں زہر میں بجھی تلوار تھی۔ جیسے ہی مولا علیہ السلام سجدے میں گئے، اس نے پوری طاقت سے تلوار کا وار کر دیا۔
مولا علیہ السلام کے سر سے خون بہنے لگا اور آپ کی زبان سے نکلا فجتو یا رب الکعبہ، یعنی کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جب ابن ملجم کو پکڑ کر لایا گیا تو لوگ اسے مارنا چاہتے تھے، لیکن مولا علیہ السلام نے فرمایا اسے تکلیف مت دو۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں بچ گیا تو فیصلہ میں کروں گا، اگر میں شہید ہو گیا تو صرف ایک ہی وار کرنا۔ ناظرین، اتنی بڑی چوٹ کے بعد بھی اپنے قاتل کے لیے انصاف اور رحم، یہی تھی مولا علیہ السلام کی نشانی۔ 2 دن تک زہر کا اثر بڑھتا رہا۔ 21 رمضان کی صبح مولا علیہ السلام کی روح اپنے رب سے جا ملی اور اس دن پوری کوفہ کی فضا غم میں ڈوب گئی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، مولا علیہ السلام کی زندگی ہمیں بہت بڑی سیکھ دیتی ہے۔ بہادری، انصاف، صبر اور اللہ پر بھروسہ۔ اگر دنیا میں انصاف کی مثال دی جائے تو سب سے پہلے نام آتا ہے مولا علیہ السلام کا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو مولا علیہ السلام سے محبت ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں یا علی، اور یہ بھی بتائیں مولا علیہ السلام کی زندگی کا کون سا پہلو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور اسلامک کہانی کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔